اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے سینٹنس کی قسم۔ تو ابھی تک ہم اضافہ سینٹنس، موصوف صفہ سینٹنسز اینڈ مقول القول، جو کوٹ سینٹنس ہے نا، اس میں کوئی بات کہی جائے۔ آج ہے کہ حال سینٹنسز، تو اس کو جملۃ الحالیہ، جملہ حالیہ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ حال سینٹنس، جیسے مفعول کی ہم نے کس میں پڑھی تھی شروع میں، تھا نا کہ مفعول ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، ایک مفعول ہوتا ہے، ایک ایکشن ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے ڈوئر، اور مفعول ہوتا ہے ڈیٹیلز۔ اور ڈیٹیلز کی آگے قسمیں تھیں، کون کون سی قسم کے مفعول ہوتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفعول بھی ہوتا ہے، اور لہو ہوتا ہے، اور حال ہوتا ہے، اور ایک اور ہوتا ہے مفعول فیہی، فیہی، پھر مفعول لہو، پھر مفعول حال۔ مفعول بھی کیا ہوتا ہے کہ کیا یا کس کو، کہ ایکشن جس پہ ہوا ہے وہ کون ہے، کس پہ ایکشن ہوا ہے، یا ایکشن کے بعد کیا کس چیز پہ کیا گیا ہے، یہ ایکشن بھی ہو سکتا ہے، یا کس کو کیا گیا ہے، یا کیا چیز وہ، یعنی اگر لکھا گیا ہے تو کیا چیز لکھی گئی ہے، وہ کیا میں آتا ہے۔ یہ ڈور نہیں ہے بلکہ ڈیٹیل ہے اس کی۔ مفعول فیہی کیا ہوتا ہے کہ ایکشن ٹائم اینڈ پلیس، کہ کہاں اور کب ہوا ہے۔ کب اور کہاں اگر ڈیفائن ہو کہ سینٹنس میں، تو اس کو مفعول فیہی کہتے ہیں۔ مفعول لہو ہوتا ہے وائے، کیوں، کیوں؟ یہ ایکشن اگر کیا وجہ تھی اس ایکشن کی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ دیے ہوئے ہوں ہمیں، کبھی صرف فاعل اور فعل ہی ہوتا ہے، مفعول کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہو تو ہمیں اس چار قسم کے ملیں گے۔ مفعول حال ہوتا ہے کیسے کیسے، کیسے ایکشن ہوا ہے، یعنی ایکچولی حال کا مطلب ہے کہ حالت، جیسے حالت کہتے ہیں نا کہ حالت کیا تھی جب فعل ہو رہا تھا، تو کا حالت کیا تھی۔ تو یہ حالت فاعل کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی مفعول کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو صرف حالت جو ہے فاعل کی نہیں ہوتی، بلکہ مفعول کی بھی حالت ہو سکتی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، جیسے حالت، مفعول حال کس کو کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ، جیسے سینٹنس تھا اردو میں، اگر ہم کہیں تو اردو میں کہ اس نے جلدی سے کھانا کھایا، تو ایکشن کیا ہے کہ کھانا کھایا، اور کیسے کھانا کھایا؟ جلدی سے جلدی سے۔ تو جلدی سے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا مفعول حال ہے، کہ یہ ڈیٹیل بتاتا ہے کہ کیسے وہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی ہے کہ میں نے اسے دیکھا جب کہ وہ بول رہا تھا، تو اس میں اب کیسے ایکشن ہوا ہے نہیں ہے، اصل میں حالت کیا تھی اس ٹائم، اصل میں حال کیا ہے، حالت کیا تھی اس کی، مفعول کی یا فاعل کی۔ تو اس میں نے اسے دیکھا جب کہ وہ بول رہا تھا، جب اس کو دیکھا تو اس کی حالت کیا تھی، وہ بول رہا تھا۔ تو جب کہ وہ بول رہا تھا، یہ پورا اس کا مفعول حال ہے اس کا، اس نے کبھی یہ سینٹنس بھی بنتا ہے، تو اسی لیے اس کو جملہ حالیہ پھر کہتے ہیں۔ اگر یہ سینٹنس ہو کہ وہ بول رہا تھا، ایک الگ سینٹنس ہے، میں نے اسے دیکھا ایک الگ سینٹنس ہے نا، میں نے اسے دیکھا ایک پورا سینٹنس ہے۔ تو اگر مفعول حال نہ ہوتا تب بھی سینٹنس کمپلیٹ تھا، لیکن نیکسٹ پارٹ کیا ہے کہ جب کہ وہ بول رہا تھا، تو وہ بول رہا تھا ایک الگ سے سینٹنس ہے۔ تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اس کو حال بنانے کے لیے اردو میں جب کہ کا استعمال ہوتا ہے، کہ جب کہ وہ بول رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایکشن کنٹینیوس ہے، کہ حالت بیان کر رہے ہیں۔ اگر جب کہ نہ ہوتا درمیان میں، تو ہم کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا وہ بول رہا تھا۔ تو ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، جب کہ یوز ہوتا ہے، جیسے پہلی اگزامپل میں سے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اور سینٹنس ہے کہ ہم گئے تو وہ سو رہا تھا، اس میں بھی دو سینٹنس ہیں، ہم گئے وہ سو رہا تھا، لیکن اس میں ورڈ کیا یوز ہوا ہے، تو استعمال ہوا ہے۔ تو بھی استعمال ہو سکتا ہے اردو میں، کافی ویریشنز ہیں اس کی۔ اسی طرح عربی میں بھی کافی ویریشنز ہوں گے۔ تو میں نے چلتے ہوئے اخبار پڑھا،
अब इसमें भी दो, जब अखबार पढ़ रहे हैं, जब वो चल रहा है तो उसकी हालत क्या है कि वो अखबार पढ़ रहा है, ये उसकी हालत है। इसीलिए मफूल हाल सिर्फ कैसे को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि एक्चुअली क्या है कि उसकी हालत क्या है, तो हालत को डिफाइन करता है। इसी तरह आखिरी सेंटेंस ये एक और तरह से हो सकता है, ये तुम्हें निशानी के तौर पे दिया गया है। तो इसमें भी है कि कोई चीज़ दी गई है, लेकिन हालत क्या है उस चीज़ की, कैसे दी गई है, निशानी के तौर पर। तो इसमें निशानी के तौर पर इसका हालत होगी, इसकी मफूल हाल होगा। तो इसी तरह के सेंटेंसेस अब अरबी में इस तरह के वर्ड्स नहीं होंगे, जबकि या तो या निशान, इसमें अब डिफरेंट तरीकों से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये उसकी हालत तो नहीं बयान हो रही किसी किसी मफूल की या फाइल की। तो दो टर्म्स होती हैं मफूल हाल में या जुमला हालिया में। तो जब भी मफूल हाल इस्तेमाल होता है ना, या एज ए सिंगल वर्ड हो या एज ए पूरा सेंटेंस हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हाल होगा कि हालत कैसी है, और एक और साहिब हाल कि किस चीज़ की हालत बयान की गई है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हालत जो है वो किसकी है। जैसे पहली एग्जांपल में था ना कि उसने जल्दी से खाना खाया, हम्म, तो हालत किसकी है, खाने की हालत है या उसकी हालत है, ये उसकी हालत हुई ना। उसकी हालत। तो ये साहिब हाल इसमें उस साहिब हाल होगा, और हालत क्या, हाल क्या होगा, जल्दी से। जल्दी से। और सेकंड में मैंने उसे देखा जबकि वो बोल रहा था, तो इसमें हम्म, साहिब हाल कौन है, किसकी बेहाल हालत बयान हो रही है, मेरी हालत जबकि वो बयान हो बोल रही है रहा या था। उसकी हालत बयान हो रही है। हाँ, उसकी हालत। उसकी बयान हो रही है, तो मैं नहीं हूँ इसमें, डूअर नहीं है इसमें, हाँ। उसे देखा, जिसको देखा है उसकी हालत बयान हो रही। तो साहिब हाल यहाँ पे उससे है। हम गए तो वो सो रहा था, तो यहाँ भी हालत किसकी है, तो वो उसकी तो वो की, जो जो वो सो रहा था उसकी हाँ हालत बयान की गई। तो साहिब हाल सोने वाला इंसान है, उसकी हालत सो रहा है वो। तो मैंने चलते हुए अखबार पढ़ा, इसमें मैं की हालत बयान हो इसमें रही। मैं की हालत है कि चलते हुए हालत है, और मेरी हालत है कि मैं ये अखबार पढ़ रहा था और मेरी हालत क्या थी, चलते हुए। ये तुम्हें निशानी के तौर पे दिया गया है। अब यहाँ पे साहिब हाल क्या है, किसकी हाँ। हालत है, ये निशानी के तौर पे तुम्हें तुम्हें तुम की है या ये की ये है, निशानी चीज की है ना, जो चीज दी गई है उसकी अच्छा। हालत है ना, कि वो निशानी के तौर पे दी गई। ये तो इसमें आप जब भी मफूल हाल इस्तेमाल होगा या हालिया सेंटेंस इस्तेमाल होगा, तो हमें ये भी देखना है कि किसकी हालत है, तभी हमें समझ में आएगा ना अच्छी तरह से जुमला, वो अच्छी तरह से समझ आएगी कि किस चीज़ की ये हालत है। हमेशा फाइल की नहीं होगी या हमेशा मफूल की नहीं होगी। तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट से और खुद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसमें वर्ड्स देखने पड़ेंगे स्पेसिफिक के, कैसे पता चलेगा हमें। तो इसमें अब अरबिक में इसको, इसी चीज़ को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अरबिक में चार तरह के हमें मफूल हाल मिलेंगे, वो सेंटेंस भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है। तो पहली चार कैटेगरीज हैं हाल हाल फाइंड करने की। तो पहली कैटेगरी है सिंगल इसम होगा, जो यूजली क्या होगा, नसब आएगा, वो सिंगल होगा और नकीरा होगा। यूजली 99% नकरा होगा, मार्फा बहुत कम होता है कि मार्फा हो। तो सिंगल इसम ना, एक दो, सबसे आसान यही है कि एक सिंगल इसम है और हालत वो बयान कर रहे हैं। तो सिंगल इसम ये पहली कैटेगरी है। इसकी एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल इसम। दूसरी कैटेगरी है कि जुमला फेलिया एज ए फेल, फेल अकेला भी जुमला, पूरा जुमला होता है ना, नसरा एक फेल है लेकिन वो पूरा जुमला फेलिया है कि उसने मदद की, पूरा पूरा जुमला। तो एज ए जुमला फेलिया भी आ सकता है। तो हालत पहला सिंगल इसम था। अब जुमला फेलिया आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नसब तो हमें फौरन नजर आ जाता है ना कि नसब है, लेकिन अगर सेंटेंस है और उसको जुमला फेलिया आ रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि वो एज ए मफूल हाल आ रहा है, जुमला जुमला हालिया के तौर पे आ रहा है। तीसरी कैटेगरी होगी कि वाव इस्तेमाल होगा। वाव, वाव का मतलब और होता है ना यूजली, लेकिन जब जुमला हालिया में वाव इस्तेमाल होता है तो उसको वाव हालिया कहते हैं। तो वाव हालिया इस्तेमाल होगा और उससे बाद जुमला होगा। जुमला इसमिया भी हो सकता है और फेलिया भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, दोनों दोनों जुमले हो सकते हैं। लेकिन ये फॉलोड बाय वाव होगा, वाव के साथ वो
उस सेंटेंस में आएगा कि पहले एक जुमला होगा, फिर दरमियान में वाव होगा, और फिर जुमला फेल हालिया होगा, उसको जुमला हालिया कहेंगे। वो इसमिया भी हो सकता है, फेलिया भी हो सकता है, लेकिन उस वाव का तर्जमा फिर हम और नहीं करेंगे, बल्कि वाइल करेंगे या जबकि करेंगे कि इस तरह से हो रहा है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में हमने उर्दू में देखा था। और चौथी कैटेगरी होती है कि इसमें भी वाव आता है, लेकिन इसमें कद के साथ, वाव के बाद कद आएगा और फिर उसके बाद यूजली जुमला फेलिया होता है। तो जुमला फेलिया 99% ऑफ टाइम कद, लेकिन वक़द हमें नजर आएगा, वा और कद, तो वाव के बाद कद जुमला फेलिया। तो इसकी हम एग्जांपल अगर सिंपल अरबिक, अभी कुरान की एग्जांपल्स नहीं है, अभी सिंपल एग्जांपल्स करते हैं कि अगर सेंटेंस हो अल्लमल उस्ताजु जालिसन, तो अल्लमल उस्ताजु सिंपल जुमला फेलिया है। इसका मतलब क्या है कि उस्ताद ने सिखाया, उस्ताद ने पढ़ाया या सिखाया। तो जालिसन का मतलब होता है, जलसा होता है बैठना, जालिसन नसब है, डिटेल है, किसकी डिटेल है? अल्लामा की, कि उसने क्या, यानी कि हालत क्या थी, कि जब वो पढ़ा रहा था तो उसकी हालत क्या थी उस्ताद की, वो बैठा हुआ था। तो ये सिंगल है और उसमें नसब आया है, और इससे हमें ये इसका ये हाल है, मफूल हाल इसको कहेंगे। जुमला नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, एक इसम है जो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसी जुमले को एक और तरह से भी लिखा जा सकता है कि अल्लामल उस्ताजु यजलिसु। अब इस केस में क्या हुआ है कि मुदारे इस्तेमाल हुआ है, तो जुमला फेलिया है, ये जुमला फेलिया है। लेकिन ये भी क्या बयान क्या कर रहा है असल में, कि वो बैठा हुआ था, उस्ताद की ही एक स्टेट बयान कर रहा है ना। तो यूजली क्या होगा कि एक फेल आया है तो उसके फौरन बाद दूसरा फेल होगा, वो दरमियान में आउटसाइड फाइल हो सकता है, कभी नहीं भी होगा अगर इनसाइड फाइल इस्तेमाल हुआ हो। तो अगर आप एक फेल के बाद दूसरा फेल देखें ना, तो फौरन अंदाजा हो सकता है आपको कि ये एज ए जुमला हालिया है। तो इसकी तर्जमा क्या करेंगे? उस्ताद ने पढ़ाया, यजलिसु बैठे हुए। तो इसमें भी अब यजलिसु मुदारे है, लेकिन यजलिसु का तर्जमा हम मुदारे में नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लामा एक्चुअली बताएगा कि उसका टेंस क्या है। अगर अल्लामा माजी है तो वो बैठा हुआ था हम कहेंगे, बैठा हुआ है नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि माजी में ट्रांसलेशन करनी है ना, एक्चुअल फेल तो माजी में है। तो यजलिसु तो एज ए जुमला हालिया आया है कि जो स्टेट बयान कर रहा है। तो ये यजलिसु अगर जुमला फेलिया है तो ये माजी जुमला मुजारे भी हो सकता है, माजी भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन हमें पहले जो फेल आ चुका है उसके मुताबिक करेंगे हम। अल्लामल उस्ताजु यजलिसु, तो इसका मतलब भी ऑलमोस्ट दोनों का मतलब सेम है अगर समझने में, सिर्फ वो लफ्जों का इधर उधर है, लेकिन मीनिंग उसका जो है ना वो सेम है दोनों सेंटेंस। तीसरा, अगर तीसरी एग्जांपल देखें, इसमें वाव इस्तेमाल करेंगे और फॉलोड बाय जुमला इसमें यहाँ होगा अल्लामल उस्ताजु वहुवा जालिस। अब वैसे हम देखें तो ये अब ये दो जुमले बन गए, दो जुमले हैं ना अलग से, अल्लामल उस्तादु, उस्ताद ने पढ़ाया। अगर हमें पता नहीं है कि ये हालिया है तो हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? और वो बैठा हुआ था, तो और वो बैठा हुआ था। लेकिन ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, इसको हमने एज ए हाल की तरह ट्रांसलेशन करनी है, जबकि वो बैठा हुआ था। हाँ, उस्ताद ने पढ़ाया जबकि वो बैठा हुआ था, वाइल सिटिंग। और वाहुवा, हुआ मुब्तदा है, जालिसुन खबर है, तो ये जुमला इसमिया है, हुआ जालिसुन, जबकि वो बैठा हुआ था। तो इसकी ट्रांसलेशन में हम जबकि इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाव और की ट्रांसलेशन में नहीं आएगा। अब अल्लामल इंसानु, अब वैसे हुआ जालिसुन का मतलब क्या होता है? खाली हुआ जालिसुन, वाव बैठा हुआ है में तर्जमा करते हैं ना। काना हो तो था होता है, हुआ जालिसुन का वैसे है, लेकिन अल्लामा की वजह से हम उसका तर्जमा था में करते हैं। तो वो बैठा हुआ था, क्योंकि अल्लामा माजी है तो हमें इसको भी माजी में ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसी तरह वाहुवा जालिसुन की बजाय वाहुवा यजलिसु भी हो सकता है, उसकी जगह एज ए फेल भी आ सकता है जालिस, लेकिन स्टिल ये जुमला फेल ही है या जुमला इसमें है?
हुआ यजलिसु, फेलिया। फेलियर हुआ। फेलिया जुमला तो फेल से स्टार्ट होता है ना, हुआ से स्टार्ट अगर हो रहा है तो आप ओ इसमिया। फिर इसमिया ही होगा। हुआ हाँ, से स्टार्ट होता है तो इसमिया ही होता है। हुआ मुब्तदा है, यजलिसु का खबर है, फी महल्ली रफा, क्योंकि वैसे तो होना चाहिए था इसम, लेकिन फेल मुदारे आ गया है, लेकिन स्टिल वो जुमला इसमिया ही कंसिडर करेगा, यजलिसु खबर है। तो इसका तर्जमा भी हम उसी तरह करेंगे, अल्लामल उस्ताज़ु वहुवा, जब के वो बैठा हुआ था। तो इसको भी था ही करेंगे तर्जमा, इवन दो कि ये मुदारे है, लेकिन ट्रांसलेशन किस टेंस में होगी, जो पहला फेल है, जो एक्चुअल एक्शन शुरू में जो आता है। इसी तरह इसी में हम कद के साथ अगर लिखेंगे ना, तो फिर क्या होगा, कद के साथ जुमला फेल ही आएगा, तो अल्लामल उस्ताज़ु, आगे क्या होगा फिर, कद जालसा। वक़द, जुमला वक़्त फेल ही है, वक़द यू, हाँ, इसमें माजी भी यूज होता है, वक़द यजलिसु होगा या वक़द जलसा होगा, जलसा। जलस तो हम इसमें माजी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि माजी की एग्जांपल नहीं थी ऊपर, तो वक़द जलसा। जालसा। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, अल्लामल उस्ताद, उस्ताद ने पढ़ाया है जबकि वो जबकि वो बैठा हुआ था, बैठा हुआ। या बैठे हुए पढ़ाया जबकि वो बैठा हुआ था, तो ये भी उसकी हालत बयान करता है। तो सब सब इन एग्जांपल्स में साहिब हाल कौन है, उस्ताद है, सब में उस्ताद उस्ताद की हालत बयान हो रही है, तो ये उस्ताद हाँ डूअर भी है, फाइल भी है और साहिब हाल भी है। तो फाइल की इसमें डिफाइन हुई है, उसकी हालत क्या है। तो अल्लामल उस्ताद जालिसन, या अल्लामल उस्ताद यजलिसु, अल्लामल उस्ताद वहुवा जालिसन। तो वाह, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी जो होता है ना, ये नंबर 3 है कि वाव को फिर हमने एंड तर्जमा नहीं करना उस सूरत में, बल्कि हमने उसको कहना है कि ये जब के, वाइल जैसे इंग्लिश में होता है ना, वाइल ही वाज सिटिंग, जब के से तर्जमा करना है। और मतलब वाव वक़ात को हम और नहीं बोलेंगे नहीं, बल्कि जबके और बोलेंगे नहीं ना। करेंगे, हाँ जी, यहाँ पे जब के मीनिंग करेंगे और नहीं करेंगे। अच्छा तो हम इसकी कुरान एग्जांपल इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, क्योंकि वो फिर काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक एक दिन में मटेरियल हो जाएगा। तो अभी आप इसकी कैटेगरीज आप एक दफ़ा फिर देख लें कि सिंगल इसम हो सकता है, नकिरा होगा, नसब होगा, इजीली फाइंड हो जाएगा। जब आपको तर्जमा पता चलेगा ना, तब आप उसको पता चलेगा कि हाल है या नहीं है, क्योंकि जब तक तर्जमा नहीं पता चलेगा ना, तो आपको नहीं पता ना कि क्या चीज़ है, ये इसकी मीनिंग क्या है, कि वो हालत बयान कर रहा है, या अगर अगर इधर हो साइंस हो जालिसन की बजाय, तो फिर तो ये मतलब होगा ना कि उस्ताद ने साइंस पढ़ाई। लेकिन अगर साइंस नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट का नाम नहीं है, जालिसन है, तो ये हालत है। तो जब तक इसकी मीनिंग नहीं पता चलेगी आपको, वैसे आपको पता होगा कि ये कोई डिटेल है, लेकिन क्या डिटेल है, जब तक मीनिंग नहीं पता चलेगी आपको वो नहीं पता चलेगा। लेकिन वैसे देखने में आपको पता चल जाएगा ये मफूल है। जुमला फेलिया में क्या चीज़ देखनी होती है कि फेल आ रहा है, उसके फौरन बाद एक और फेल आ गया, फेल फॉलोड बाय फेल, और दरमियान में फाइल, आउटसाइड फाइल है, तो हो सकता है अगर अल्लामा यजलिसु भी हो सकता था, उस्ताद ना होता दरमियान में, तो क्या होता है, उसने पढ़ाया है जबकि वो बैठा हुआ था। तो उस्ताजू ना भी होता दरमियान में, तब भी ये जुमला हालिया ही बनना था, लेकिन दोनों फेल फिर इकट्ठे हो जाने थे, अल्लामा यजलिसु, पहला फेल फिर दूसरा फेल। लेकिन सेकंड फेल जो होना था, वो पहले फेल का जुमला हालिया बनना था, उसका फी महल्ली नसब हमने उसको कहना था। नंबर 3 में वाओ के साथ आएगा, और इसमें यूजुअली क्या होगा, वाओ के बाद ना प्रोनाउन होगा, वाहुम होगा, वाहुवा होगा, वाहिया होगा, कोई भी प्रोनाउन, वा अंतुम होगा, तो कोई भी प्रोनाउन, हुआ हुआ के साथ कोई भी प्रोनाउन आ सकता है इस जगह पे, हुआ की जगह, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना, अना, नहनु, कुछ भी हो सकता है, वह अना भी हो सकता है, वह नहनु भी हो सकता है। तो कोई भी हो, तो ये उस टाइम पे ये निशानी है कि आपने सोचना है कि ये इसका तर्जमा और मैंने करना है या जब के करना है, ये हालत तो नहीं बयान कर रहा किसी की। तो ये सबसे, जब भी आप ये देखें वाओ फॉलोड बाय प्रोनाउन, और जुमले के दरमियान में आ रहा हो, शुरू में ना आ रहा हो, शुरू में तो नहीं आएगा ना, हाल हाल तो आगे जाके आए, तो वाहुवा जालिसुन, या वाहुवा के बाद जुमला फेलिया, और लास्ट वन में तो कद आपको नजर आ जाएगा, तो कद से आपको, और आगे कद के बाद फेल होगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको हमें
ایز اے جملہ حالیہ ٹرانسلیشن کرنی ہے ہم نے. تو یہ چیزیں تو جو جتنے بھی رولز ہم نے پڑھے ہیں نا اب تک، اینی رول، تو وہ اپلائی جب بھی آپ کریں گے کسی بھی آیت کو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، تو اگر اس کی میننگ میک سینس نہیں کر رہی نا، تو اٹ مینس کہ آپ وہ صحیح رول اپلائی نہیں کر رہے. تو ایٹ دا اینڈ اس کو میک سینس کرنا چاہیے نا، کوئی ایسا جملہ بننا چاہیے جس کا میننگ سمجھ میں آ رہا ہو. اگر تو وہ میننگ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ ہم وہ رول غلط اپلائی کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی اور رول اپلائی ہوں. تو کچھ بھی کوئی بھی ہو، میننگ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، وہ میک سینس کرنا چاہیے. تو دین اٹ مینس کہ وہ میننگ ہم اس کو صحیح طرح سے اپنے گرامر کو استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایگزامپل اس کی ایوری کیٹیگریز کی ہم کل دیکھیں گے. تو آج کوئی کویشچن ہو اس میں؟ ایک کوشچن ہے، یہ جو آپ پہلا رول ہے اس کا سنگل اسم، ہاں جی. تو یہ ہمیشہ پراپر ہوگا؟ نہیں، پراپر نہیں، یہ کامن ہوگا نا، نکرہ کامن ہوتا ہے نا، معرفہ پراپر ہوتا ہے. لیکن اس میں اسم الاستاد پراپر ہے. نہیں، اللہ تو فاعل ہے نا، اس کی نہیں بات ہو رہی. فاعل اس کی مفعول حال کی بات ہو رہی، یہ جالسن کی بات ہو رہی. اوکے، تو یہ ہاں جی. ہمیشہ کامن ہوگا. جو اس کا جو آئے گا نا، جو ایز اے حال ڈیفائن کرے گا نا اسم، جو مفعول حال ہوگا، وہ 99% آف ٹائم آپ کو نکرہ ہی نظر آئے گا، معرفہ نہیں ہوگا. الاستاذ تو صاحب حال ہے نا، وہ تو ڈفرینٹ کیٹیگری، وہ تو دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن جو حال ہوگا وہ نکرہ ہوگا. اوکے، تو یہ سنگل اسم کہلائے گا، مطلب وہ ڈبل نہیں ہو سکتا نہیں، اسم. ڈبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی پلورل بھی ہو سکتا ہے. سنگل مین کے ورڈ ایک ہے. سنگل اسم کا مطلب سنگل ورڈ اسم آپ کہہ لیں اس کو. اوکے. ہاں جی، کہ ایک ورڈ ہوگا، تو وہ آپ کو ایک لفظ نظر آ جائے گا، ایک ورڈ. تو کبھی یہ فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ ورڈ، مضاف مضاف الیہ ہے تو 2 ورڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایز اے سنگل اسم ہی ٹریٹ ہوتا ہے نا. سنگل ورڈ اس کا مطلب ہے، یہ نہیں مطلب کہ وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، پلورل نہیں. سنگل اسم مین کے سنگل ورڈ. تو اس کا میں ورڈ ایڈ کر دوں گا اس کی نا وہ کاپی میں. ہاں، یہ کنفیوژن تھی. کوئی اور کویشچن ہو؟ بھائی آپ نے کہا نا کہ یجلسو مضارع ہے نا، ہاں جی. تو ہم اس کو مضارع میں نہیں کریں گے، ہے نا؟ مضارع میں جو اس کا جو ٹینس ہوگا سینٹنس کا، وہ پہلا آپ کو جو ایکشن ہے، جو پہلا فعل ہے وہ بتائے گا. اچھا. اگر یعلمو ہوتا تب ہم اس کو پریزنٹ میں کرتے کہ استاد پڑھاتا ہے بیٹھتے ہوئے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو تب آپ اس کو حال میں کریں گے. لیکن اگر علامہ ماضی ہے تو یجلسو جو حالیہ جملہ ہے وہ بھی ماضی میں ہی جائے گا. اچھا، ٹھیک، جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم اس کی ایگزامپلس بائی کیٹیگری کل کریں گے اس کو ڈیٹیل سے. تو اس کی کافی ایگزامپلس اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ ہم اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ہم سورہ فرقان کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ آیا نمبر 26 پہ ہیں ہم. تو لاسٹ آیا تھی نا، یوما و یوما تشقق السماء بالغمامی. تو غمام کا مطلب کیا تھا؟ بادل تھا. اس کو سیاہ بادل اس کو کہتے ہیں، جو کالے بادل ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سیاہ بادل. تو پھر بادل، تو غم بھی کہتے ہیں نا، غم کے بادل چھا گئے. غم کا ورڈ بھی اسی طرح سے ہے نا، کہ سیاہ بادل چھانا غم کی میننگ میں بھی آتا ہے نا. تو اسی لیے غم کا ورڈ بھی اسی سے ہے، غمام، بادل، کالے بادل. تو آج آیا سٹارٹ ہوتی ہے الملک یومئذ الحق. تو یہ جب تنوین کو الف لام سے ملاتے ہیں نا، تو کئی دفعہ آپ کو نون ایڈ کرنا پڑتا ہے. یومئذ الحق پڑھتے ہیں نا ہم، الملک یومئذ الحق للرحمن. تو یہاں تک تو ہو گیا کہ ایک سینٹنس یہاں تک للرحمن. تو یہ جملہ، اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں؟ ملک کیسے کہتے ہیں؟ بادشاہت کو. یومئذ اس اس دن، الحق سچا، سچا یا حقیقی طور پہ، حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں نا، حق. للرحمن جار مجرور. تو یہ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ یہ فیل ہے اس میں کوئی؟ تو فیل تو ہے ہی نہیں ہے نا. اور فیل نہیں ہے تو پھر موصوف تو نہیں ہوگا نا؟ کون صفہ ہے اور کون موصوف ہے؟ الحق کو صفہ ہے اور کس کی؟ رحمان
اللہ حق مطلب اللہ کی صفا بتا رہے ہیں نا، جس دن کیوں اس دن نہیں الحق ہونا. صفا اگر حق صفا ہے تو کس کی صفا ہوگی؟ الملک الملک کی ہونا چاہیے نا. صفا ہمیشہ میچ کرتے جو موصوف ہوتا ہے نا وہ پہلے آتا ہے. اچھا تو الملک کی ہونی چاہیے نا صفا. تو ساری چیزیں میچ کر رہی ہیں نا. الف لام بھی ہے، رفع بھی ہے، سنگولر بھی ہے، اور میسکولن بھی ہے، سارے. تو الملک الحق، تو حق حقیقی کے طور پہ اگر ہم لیں تو میننگ کیا ہوگی پھر؟ بادشاہ حقیقی بادشاہت. بادشاہت، حقیقی بادشاہت. یوما ازن، اس دن. تو یوما ازن آپ اس کو ایز اے پارٹ آف مبتدا کہہ لیں تو اس کیس میں کیا بنے گا؟ مبتدا کیا ہوگا پھر؟ الملک یوما ازن الحق، یہ پورا مبتدا ہی ہو گیا نا. تو یوم ازن تو ایکچولی ٹائم بتا رہا ہے. الملک الحق از مبتدا، یوم ازن بھی اس کا پارٹ بنا سکتے ہیں. تو اور خبر اس پہ کیا ہے پھر؟ خبر اس یومن نہیں آگے نہیں جانا. آگے نہیں جانا رحمان اسی کا. رحمان تک ابھی. اچھا تو خبر خبر تو للرحمانی کیا ہے؟ رحمانی خبر ہوگی پھر. لرحمان متعلق 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 خبر نہیں ہے یہاں پہ. تو خبر ہے ہی نہیں ہے. تو خبر نہ ہو ضروری نہیں ہے نا خبر ہونے کا. خبر ہونا تو مبتدا ہونا چاہیے اور متعلق بالخبر ہونا چاہیے. تو جملہ اسمیہ بن گیا. تو کیا ٹرانسلیشن بنے گی پھر؟ حقیقی بادشاہت اس دن اس دن رحمان کے لیے. رحمان کے لیے. رحمان کے لیے ہے، یعنی رحمان اللہ کی کے ہوگی ہے نا. اللہ کی ہوگی، رحمان کی ہوگی، موسٹ مرسیفل اس کی ہوگی. تو الملک یومئذ الحق للرحمن. اور دوسرا اس کا ایک اور طرح سے بھی اس کو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ الملک کو مبتدا کنسیڈر کریں اور الحق کو کنسیڈر کریں خبر، تو آپ ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ بادشاہت اس دن رحمان کی ہے. اور الحق کو کہاں پہ ٹرانسلیٹ کریں گے؟ حق بھی ہے نا درمیان میں. تو وہ بادشاہت اس دن حقیقی رحمان کی ہے. حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کی. رحمان نہیں، حقیقی بادشاہت کریں گے تو وہ تو موصوف صفہ ہے نا. وہ تو ہم نے پہلے کر لیا ہے کہ حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ہے. بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ہوگی جو ہاں جو برحق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان ملک یوم اس دن بادشاہت برحق ہوگی رحمان کے لیے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ پھر آپ ایز اے مبتدا خبر ٹرانسلیشن کریں. دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہیں. آپ اس کو موصوف صفہ بھی کر سکتے ہیں. کہیں ٹرانسلیشن میں لکھا ہوگا بادشاہت اس دن برحق ہوگی رحمان کے لیے، کہیں ٹرانسلیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کی ہوگی. تو دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہیں، دونوں سے کیا جاتا ہے. تو اس میں سمجھ آ گئی نا. ایک ٹرانسلیشن میں ہم کمبائنڈ مبتدا بناتے ہیں اور دوسری ٹرانسلیشن میں الملک کو مبتدا اور حقو کو خبر اور متعلق بالخبر تو للرحمانی ہے ہی جار مجرور ایک ہی. اور یومئذ درمیان میں اصلی جگہ کا وہ ٹائم بتا رہا ہے نا، تو وہ اس کو آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں. یہ مبتدا کے ساتھ ہی آپ جوڑ لیں. الملک یومئذ پورا مبتدا کنسیڈر کر لیں. تو حقیقی بادشاہت اس دن اللہ کی رحمان کی ہوگی، موسٹ مرسیفل. اب دیکھیں رحمان استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، حالانکہ وہ سزا کا دن بھی ہے نا. اس میں ڈرایا جا رہا ہے اس دن کے بارے میں. یوزلی کیا ہوتا ہے اس دن کے بارے میں؟ زیادہ تر ڈرانے والی چیزیں آتی ہیں نا. لیکن یہاں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمان یوز کیا ہے کہ وہ مرسیفل ہے. تو آپ کو یعنی ڈرایا بھی ہے ایک جگہ پہ، لیکن پھر رحمان بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ یہاں پہ. اب نیکسٹ سینٹینس ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. تو اس میں کون سا ورڈ ہے؟ اس کی میننگ آپ کو نہیں پتہ ہے. اسیر کس کو کہتے ہیں؟ اسرن یسرا آپ نے پڑھا ہوگا. اسر کس کو کہتے ہیں؟ سختی کو کہتے ہیں. سخت کو یا مشکل کو نا. یسر آسانی ہوتی ہے اور اسیر مشکل ہوتی ہے. تو اثر آئین کے ساتھ اثر جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اسیر کیا ہے؟ بہت زیادہ مشکل. بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو پھر اس کی ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گے؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور ہوگا اور ہوگا اس دن کافروں پر اس مشکل. دن ٹرانسلیشن کس کی ہے؟ یومئذ نہیں ہے، یومن ہے.
وہ یوم دن ہوگا. وہ دن وہ وا اور وہ کانا ہوگا کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہ ہوگا. ہاں یومن اور دن یومن وہ وہ دن. وہ دن وہ ایک دن. وہ وہ دن ہوگا کہیں گے کہ کیا کہیں گے ہم؟ وہ دن ہوگا یومن کہ وہ یومن ہوگا؟ تو نہیں ہاں یومن ہے دن ہوگا. دن. وہ دن ہوگا. ہاں. ہم، مبتدا کیا ہے اس میں؟ مبتدا کانا ہے یا کانا یومن مبتدا ہے؟ کانو مبتدا کیا ہوتا ہے کانا سینٹنس میں؟ یومن اسم آف کانا ہے. واٹ از دا رول آف یومن؟ نصب ہے یہ. یومن تو نصب یومن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے. خبر کی خبر آف کانا. تو یہ ایسے خبر ٹرانسلیشن کریں تو پھر کیا بنے گی؟ کانا پھر مبتدا ہو گیا نا، تو مبتدا الگ کریں گے ہم، اور درمیان میں ہوگا یا ہے یا تھا آئے گا، تو پھر آپ ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ وہ وہ ہے. ہوگا دن. وہ ہوگا وہ ہوگا ایک دن ایک دن. وہ ہوگا ایک دن. چلیں آگے. آگے کیا ہے؟ علل کافرین ہے، کافرین کافروں پر. کافروں پر کافروں پر یا کافروں کے لیے. ہاں. اسیرہ، اسیرہ کا رول کیا ہے اس سینٹنس میں؟ یہ بھی متعلق بالخبر ہے کیا یہ؟ نہیں. متعلق بالخبر تو جار مجرور ہوتا ہے. جار مجرور ہے ہاں یہ تو اسیرن کا کیا رول ہے؟ یہ متعلق بالخبر ہو گیا. تو یہ یومن کی صفہ ہے نا، یہ میچ کر رہا ہے اس کا، اچھا موصوف سے یہ صفہ ہے. تو کون سا دن ہے وہ؟ بہت سا. مشکل ترین بہت مشکل دن. دن تو اب ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ وہ وہ ہوگا ہوگا ایک دن ایک دن. ایک مشکل دن ایک مشکل ترین دن کافروں پر وہ ہوگا کافروں پر ایک مشکل ترین دن ایک مشکل ترین دن. صحیح ہے. تو اس میں ہم وہ دن ہوگا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ دن ہم کہیں گے تو وہ کانا یومن ہونا چاہیے تھا. تو یعنی وہ ہوگا کافروں پر ایک مشکل ترین دن. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دن ہوگا کافروں کے لیے مشکل، کیونکہ یومن از اے اسم، مبتدا نہیں ہے، وہ خبر ہے. تو یومن اسیرن از اے خبر. تو اس لیے ہم نے مشکل ترین دن ہوگا، وہ ہوگا کافروں پر ایک مشکل ترین دن. تو ایک چیز بس مس رہ گئی اس ٹرانسلیشن میں، ابھی ہمیں وہ بھی اپلائی کرنی چاہیے. کیا رہ گیا؟ واو رہ گیا. واو رہ گیا نا بیچ میں واو وہ تو ہو گیا، وہ تو صحیح ہے. اور کیا چیز ٹرانسلیشن تو ہم نے کر دی، ورڈ تو سارے یوز کر لیے، لیکن اس میں ایک چینج ابھی اور بھی کرنی چاہیے ہمیں. ایک مشکل تھا. اس کے پہلے لانا ہے کیا کیا پہلے لائیں گے؟ ہے نا سیکوینس کیا ہوتا ہے؟ مبتدا، خبر خبر اور اب متعلق متعلق بالخبر. بالخبر یہاں سیکوینس کیا ہے؟ خبر ہاں خبر اگر خبر کا ایک پارٹ بھی بعد میں ہو نا تو وہ بعد میں ہی کنسیڈر کی جائے گی، کہ یومن پہلے ہے نا لیکن اسیرن اس کا ہی پارٹ ہے، تو اسیرن بعد میں آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خبر بعد میں آئی ہے، علل کافرین پہلے ہے. تو جب مقدم ہو جاتی ہے متعلق بالخبر تو ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ ایمفیسس آتا ہے. زیادہ خاص طور پر. تو وہ ہوگا خاص طور پر کافروں پر ایک مشکل. تو کافروں کے لیے خصوصی طور پہ وہ ایک مشکل دن ہوگا. تو اس میں ہم نے اب کانا یومن وہ دن ہوگا نہیں کہنا ہم نے، وہ ہوگا ایک مشکل ترین دن، اسپیشلی کافروں کے لیے، خاص طور پر کافروں کے لیے وہ مشکل دن. تو اسپیشلی تو اس میں کیونکہ مبتدا متعلق بالخبر پہلے آ رہی ہے تو اس کو ہم ایز اے ایمفسس اور اختصاص کہتے ہیں نا، اس کو اختصاص کریں گے ہم. تو یہ اس آیت میں یوزلی یومن کانا یومن کی ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں لوگ، کہ اس کو اس کا مبتدا کا پارٹ بنا دیتے ہیں، کانا یومن کی طرح کرتے ہیں. اسی طرح آگے اسی میں آیت ہے کہ وہ کانا شیطانو للانسانی خذولا. تو اس میں کانا
الشیطان، تو اس میں کہیں گے ہم کہ وہ شیطان ہے، لیکن یہاں پہ دن ہے، دن ہوگا نہیں ہے بلکہ وہ ہوگا، وہ الگ ہے اور دن الگ ہے۔ تو نیکسٹ آیا 2 آیتیں کریں گے۔ وہ یوم یعدو، یوما دوبارہ اس طرح یوما فالوڈ بائی جملہ فعلیہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ جس دن ہاں اور جس دن جس دن پچھلے پچھلی آیت میں آپ نے کہا کہ وہ جو خبر ہے ہاں ہاں تو خبر تو پہلے آئی ہے نہیں، وہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ خبر کنیکٹڈ ہے اسیرن کے ساتھ، موصوف صفہ ہے نا، تو وہ دو ورڈ ہے نا، تو اگر ان میں سے ایک ورڈ بھی بعد میں ہوگا نا تو وہ بعد میں ہی کنسیڈر کی جاتی ہے پوری خبر۔ تو یومن پہلے ہے لیکن اسیرن بعد میں ہے، تو یومن بھی بعد میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اگر خبر آپس میں کنیکٹڈ ہے نا، خبر کے 2 ورڈ ہیں اور ایک پہلے ایک بعد میں ہے، مضاف مضافلے تو کٹھے ہوتے ہیں لیکن موصوف صفہ بعد میں آ سکتا ہے، تو اس لیے یومن وہ بس کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے وَقَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ یومن عَسِیرًا، مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن کانا یومن علی الکافرین عسیرا، کہ ایک پارٹ اس کا جو ہے اس پہ ایمفسس بھی کیا گیا ہے ساتھ کہ یوم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یوم بھی ہے، وہ کانا یومن، لیکن گرامیٹیکلی ہم اس کو متعلق بالخبر خبر مؤخر ہی پڑھیں گے کیونکہ عسیرن بعد میں آئے۔ وہ یوم، اور جس دن جس دن، تو جس دن اسی طرح سے یوما پہلے بھی اسی طرح آیا ہے۔ یعدو کا مطلب ہوتا ہے کہ دانتوں سے چبانا یا دانتوں سے کاٹنا، یعدو کہ دانتوں سے کاٹے گا، وہ دانتوں سے کاٹے گا، یعدو ظالم، کون کاٹے گا؟ الظالم، رفع ہے نا تو یہ ڈور بن گیا اس کا، آؤٹ سائڈ ڈور، تو کون دانتوں سے کاٹے گا؟ ظالم وہ ظالم ظالم، ظالم دانتوں سے، اس جس دن ظالم دانتوں سے کاٹے گا، علی یدیہ، کس چیز پہ؟ اپنے ہاتھوں پر، اپنے کتنے ہاتھ ہاتھ ہیں یہ؟ یدیہ، دونوں ہاتھ دونوں 2 ہاتھوں پر، ہاتھ، یدانی یدین، یدینی ہوتا ہے نا، یدانی مسلمانی مسلمینی، یدینی، تو اس کو لائٹ جب کرتے ہیں تو نون ختم ہو گیا نا، تو یدئی بن گیا، یدئی مضاف لے ہے نا، تو اپنے دونوں ہاتھوں، تو اس دن اپنے دونوں حالوں پر ظالم دانتوں سے کاٹے گا۔ تو یعنی کسی کا افسوس ہو رہا ہوتا ہے نا کسی چیز پہ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ یہ ایکسپریشن بھی ہے اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ایسے، کچھ لوگ تو نیل بائٹنگ کرتے ہیں نا، کچھ لٹرلی فنگرز پہ بائٹ بھی کرتے ہیں یا ہتھیلیوں پہ کرتے ہیں۔ وہ یوم یعد الظالم علی یدیہ، تو اس دن جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر دانتوں سے کاٹے گا، یقولو، اور وہ کہے گا اور کہے گا بھی، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، یا لیتا، لیتا کا مطلب ہوتا ہے نا لیتا، لیتا اس کون سے حروف میں ہے؟ حرف آف لیتا کس گروپ میں آتا ہے؟ لیتا، لیکن، لعل، ہاں حرف نصب، نصب، حرف آف نصب میں آتا ہے نا لیتا، تو یا لیتا اگر یا کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اس میں زیادہ حسرت آ جاتی ہے اس میں، پھر یا لیتا کہ کاش کہ اگر، نی میں، تو کاش کہ اگر میں، اتخذتو، تو یہ اتخذہ ہے تو کیونکہ ملانا ہے تو زیر ختم ہو جاتی ہے الف کی، تو اتخذہ فیملی، اقتربہ فیملی، اخذہ سے اتخذہ بنتا ہے، تو اتخذہ، تو اتخذتو کیا ہوگا؟ بنا لیتا میں، آنا کے لیے تو لینا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بنا لینا یا لینا، تو اتخذتو، تو یا لیتنی کاش کہ اگر میں، اتخذتو میں نے لیا ہوتا، تو اس کو اب میں نے لیا ہوتا ہی کریں گے نا ٹرانسلیشن، کیونکہ یہ کس طرح سے، کیونکہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنا کوئی پاسٹ یاد کر رہے ہیں نا، تو کاش جب آپ کہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہتے ہیں نا، میں نے لیا ہوتا، میں نے ٹیک کیا ہوتا ہے، کیا ٹیک کیا ہوتا ہے؟ مار رسولی، مع کیا ہوتا ہے؟ مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ، تو رسول کے ساتھ، الرسول اسپیشل مضاف ہوتا ہے نا، مع رسول، رسول کے ساتھ، کیا اختیار کیا ہوتا ہے، کیا لیا ہوتا ہے؟ راستہ، سبیلاً، راستہ، تو مطلب کیا ہوا اس کا پھر کہ، تو اس نے کہا کہ کاش کہ میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، یعنی جو رسول نے کہا تھا اس کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہوتا،
ٹھیک ہے نا؟ جو اسی طرح یہ بات ہے نا کہ رسول کے راستے پہ چلتا اس کو فالو کرتا. سبیل فالو بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ایک راستے پہ جا رہا ہے، پیچھے دوسرا بھی اسی راستے پہ اگر چل رہا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ فالو کرنا. فالو. تو اگر رسول کے راستے پہ چلنا مین ہے کہ راستہ لینا مین ہے کہ فالو کرنا، کہ میں نے بھی رسول کو فالو کیا ہوتا. جو شروع میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا ہے، یہی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ رسول کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. تو یہاں وہ کہے گا کہ کاش میں ہی ساتھ چلا جاتا، میں فرشتوں کو ہی کہتا رہا کہ فرشتے کیوں نہیں اس کے ساتھ، تو میں ہی اس کے ساتھ بن جاتا. تو اس دن وہ حسرت کہنا کہ اس دن وہ جو لوگ ظالم وہ ان کو اپنا حسرت زدہ نظر آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، یا میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی. تو اخذا سے ہے تو کافی دفعہ استعمال ہوا ہے پہلے بھی، تو اس طرح یہ آنا ورژن ہے اتخذت، میں نے راستہ لیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ آیت ہم کل لیسن کے ساتھ کریں گے، تو آج 2 ہی آیتیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی اور کویسچن ہو اس میں آیت میں یا لیسن میں کوئی؟ جزاکم اللہ خیرن. کل ہم نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وجعلنا منہم، وارنا الحق باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلنا منہم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارحمنا بالقرآن الحکیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب. اللہم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار ونعوذ بک من فتنة القبر ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.